بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن سب کام چھوڑ کر 17 بار یہ الفاظ پڑھ لینا۔ اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آج کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا، اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارا کا سارا بتائیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ ناظرین، یاد رکھنا، 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا ہو یا کروانا ہو۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جادو جو ہے وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی صالحہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقہ اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر گمان کرنا کہ اس کے پاس یہ نہ رہے، اس پر جادو، جنات، اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی کوشش کیا کرو، بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر صبح و شام سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف آتی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑا دوڑا گیا اور گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا ولد بے نسل ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات 2 دھاری تلوار کی طرح تھی۔
اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں، اور اب وہ گرنے ہی والے ہیں۔ عاص بن وائل چند لوگوں سے کہتا کہ یہ بے نسل رہ گئے ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا۔ یہ انتہائی دل شکن حالات تھے۔ اس موقع پر اللہ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ کوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر یہ فکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی۔ یہی ابتر ہے، نام و نشان رہ جائیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ القرآن۔ سورۃ کوثر جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوس رہ گئی، لیکن انہی لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ ناظرین، یہ سورۃ کوثر کا شان و نزول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کے اوپر قرض ہے یا جو لوگ کسی بھی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، قرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو میں خود قرض میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اتنی بڑی رسوائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے قرض سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو قرض سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آج کے بابرکت دن میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 17 بار پڑھ لینے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد 17 بار، جس وقت آپ کو فرصت ملے تب بھی، یا اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورۃ کوثر کو بھی آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی، پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، صدق دل کے ساتھ، اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات کو قبول فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم، ہم سب کی جو جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ، ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔